بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے کچھ اکابرین، ہمارے رہنما بڑی حکمت و بصیرت کی باتیں کرتے ہیں، اور جب بھی وہ اس قسم کی باتیں کریں تو ہم پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کی علم و فراست سے فائدہ اٹھائیں، اور چونکہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے علم کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ہمارے ایک رہنما نے پچھلے ہفتے ایک بات کی جو مجھے بہت اچھی لگی، اور آپ نے شاید پہلے دیکھ بھی لی ہو، تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر دی جائے، کیونکہ آپ بھی اس علم کے خزانے سے محروم نہ رہیں۔ تو آئیے وہ ایک مختصر سا کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اسلام آباد ایسا ہے، لاہور ایسا ہے، کراچی ایسا ہے، تو پانی کا بہت سا آپ کو پانی نظر آئے گا جب بارش ہوتا ہے۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ بڑی علم کی باتیں ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور حکومتیں بھی لاتے ہیں۔ تو بہرحال جاری رکھیے یہ کام، تاکہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کی نئی راہیں جو ہیں وہ طے کرے اور نئی منزلیں ہم حاصل کریں۔ تو ارم، کیا موضوعات ہیں اور کون ہمارے مہمان ہیں جن سے آج ہم گفتگو کریں گے؟ السلام علیکم سر، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2018 سے لے کے 2019 میں پاکستان معاشی سطح پہ کہاں کھڑا ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب موجود ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں۔ اچھا، تو اب ناظرین، بنیادی طور پہ آج ہم دیکھنا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کی حکومت نے 1 سال گزارا، ان کے نعرے تھے، ان کا کچھ منشور تھا۔ تو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے 1 سال میں جو کارکردگی رہی ہے، آیا ہم نئے پاکستان کی جانب گامزن ہیں، یا 5 سال 4 سال مزید گزرنے کے باوجود بھی کوئی خاص تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ ہم چاہیں گے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہو کے ہو۔ ہم جتنے بھی 4,000 یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ہماری کوئی سیاسی وابستگیاں نہیں ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم آبجیکٹیولی اس کو اسیس کر سکیں ہم کریں، اور آپ کے سامنے ایک جو ہے غیر سیاسی تجزیہ پیش کریں۔ تو پہلے میں اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے بلال صاحب کی طرف ذرا جاتا ہوں، کیونکہ ایک مجموعی ذرا ہم گورننس کا دیکھ لیتے ہیں۔ احمد صاحب، بہت شکریہ ٹو بی آن آواز پاکستان۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ سر احمد صاحب، یہ بتائیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا منشور کیا تھا اور کون سے نعرے وہ لے کر آئے تھے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بحیثیت مجموعی آج ہمیں بتائیے کہ 1 سال کی جو کارکردگی ہے اس میں یقیناً میں سب چیزوں کی بات کر رہا ہوں، انسٹیٹیوشنز بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں، پالیسی میکنگ کی بات کر رہا ہوں، لا کی بات کر رہا ہوں، لا میکنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کو سامنے، اور پھر کرپشن، گورننس کے جو ایشوز ہیں، ان سب کو مجموعی طور پہ آپ پی ٹی آئی کی حکومتی کارکردگی کیسا دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ میں اس پہ بھی زور دیتا چلوں کہ ہمارا جو پیمانہ ہے موازنے کا، وہ یقیناً ویسٹرن دنیا فی الحال نہیں ہے۔ ہم ان کی جو کارکردگی ہے جو پچھلی حکومتیں ہیں ان سے ہی کریں گے فی الحال۔ تو آپ سے اگر میں پوچھوں مختصراً، اگر ہمیں بتائیں تو کیسے آپ سم اپ کریں گے؟ دیکھیے باسط صاحب، یہ جو کارکردگی ہوتی ہے اس کو بعض اوقات تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں، یعنی میٹنگز ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزیں، لیکن کچھ آؤٹ کم اس کا کیا ہوا ہے، یہ اصل میں پرفارمنس کا پیمانہ ہوتا ہے کہ اصل میں برآمد کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا۔ تو 1 سال کے پچھلی جو دور ہے اس کے اندر کو پرفارمنس کا اگر یہ کلکولیہ استعمال کیا جائے کہ رزلٹ کیا رہا، تو رزلٹ ابھی آنا باقی ہے، اور جو رزلٹ آئے ہیں وہ فی الحال حوصلہ افزا نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ چیزیں انیشیٹ ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے خیال میں اس حکومت کا جو سب سے اچھا کام ہے پچھلے 1 سال میں رہا ہے
وہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا ایک نیا قانون پاس کیا ہے پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں، جو میرے خیال میں پاکستان میں کبھی اس طرح کا اچھا لوکل گورنمنٹ کا قانون پاس نہیں ہوا. لیکن یہ چونکہ قانون ہے، ابھی اس کی امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے، تو جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی جبھی اس بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن 1 سال میں اگر قانون بنا ہے تو قانون کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور سے پارلیمنٹ ہے، اس کے بارے میں شاید آپ تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیں، لیکن پارلیمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آتی جو یہ بتا سکے کہ ماضی کے مقابلے میں یہ ایک بہتر پارلیمنٹ تھی. کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. کچھ چیزوں میں ذرا سی بہتر ہے، کچھ چیزوں میں ذرا سی خراب ہے، لیکن پچھلی پارلیمنٹ کے مقابلے میں اس میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آتی. اس لیے میں کہوں گا کہ پہلے سال کی اس کی پرفارمنس جو ہے میرے خیال میں تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے رپورٹ کرنے کے لیے. بہت سی نیگیٹو باتیں ہیں اور وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ابھی پہلا سال بہت ٹف تھا اور بہت سی چیزیں ہم نے ابھی شروع کی ہیں. اس لیے میں اس کے بارے میں نہیں کرتا. اور پھر اشفاق صاحب موجود ہیں تو اکانومی کے اوپر تو سر حاصل گفتگو وہ کریں گے. لیکن اوور آل مجھے گورننس میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی اور کوئی پازیٹو چیز کم از کم نظر نہیں آتی. امید ہے کہ شاید یہ اگلے سالوں میں لیکن احمد صاحب یہ کچھ قدر زیادتی نہیں ہے کہ ہم 1 سال کے عرصے میں ہی ان سے نتائج کی توقع رکھ رہے ہیں؟ جی بالکل درست ہے. 1 سال کے عرصے میں 1 سال کے حساب سے ہی نتائج کی توقع رکھنی چاہیے. تو اس لیے میں تو اسی نسبت سے ہی بات کر رہا ہوں. اور چونکہ ابھی 1 سال ہی ہوا ہے اور آپ کا اصرار یہ ہے کہ 1 سال کا پرفارمنس کو ڈسکس کیا جائے، تو 1 سال کے حساب سے تو یہی پرفارمنس بنتی ہے. نتائج کی توقع بھی رکھنی چاہیے. مثال کے طور سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے قانون بنائے گئے 1 سال کے اندر، اور اس کا موازنہ جب آپ کریں گے تو پچھلی اسمبلی کے بھی پہلے سال سے ہی کریں گے. ٹھیک. تو پچھلی اسمبلی نے پہلے سال میں 11 قانون پاس کیے تھے، انہوں نے 10 قانون پاس کیے ہیں. تو ایک قانون کم پاس کیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے 1 سال کا موازنہ 1 سال سے ہی ہونا چاہیے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس کا نتائج کی تو اوور آل توقع احمد صاحب اوور آل جو گورننس کے ایشوز ہیں، لائک میرٹ پہ چیزیں کرنا، انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے، کرپشن کے خلاف کرنا، نہ ہونے دینا، یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری ہوئی ہے پچھلے ادوار سے؟ دیکھیے کرپشن کے معاملے میں سب سے بڑا ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ یقین پیدا کرنا اور ایک کریڈیبلٹی پیدا کرنا کہ اکراس دی بورڈ ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں کسی قسم کی سیاسی مصلحت یا کوئی اس طرح کی چیز درمیان میں نہیں آ رہی. تو ویسا تو نہیں ہے. ہمیں بہت تیزی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن وہ زیادہ تر اپوزیشن کے خلاف ہے. لیکن اس پہ کوئی نتائج نہیں نکل رہے ہیں اس کے لیے. جی نتائج تو نکلنا بہت بعد کی بات ہے، بڑا لمبا پروسیس ہے، لیکن پروسیس بھی انہی کے اوپر ڈائریکٹڈ ہے. تو اس لیے یہ معاملہ کرپشن کا اور گورننس میں بھی آپ کو نظر آئے کہ اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں. ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو رہی ہے، آہستہ ہو رہی ہے. جی ہاں چلیں میں ذرا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے بارے صاحب، آپ چونکہ اکانومسٹ ہیں اور پاکستان کے چیدہ اکانومسٹ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج اپوزیشن نے جب بات کی ان کے 1 سال کی تو انہوں نے بڑی ایک انڈائٹمنٹ پیش کی کہ افراط زر بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے اور قرضے اور بڑھ گئے ہیں ہمارے. تو یہ سارے وہ کام ہیں اور کچھ گراؤنڈ پہ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس حکومت کی جو پریورٹیز ہیں وہ شاید انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو پچھلی حکومت کا تھا. ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے بنیادی طور پہ. تو کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور اگر میں غلط ہوں یا صحیح ہوں وہ آپ مجھے بتائیں گے. تو آیا یہ پریورٹیز ٹھیک ہیں؟ ری پریورٹائز کرنا ٹھیک ہے کہ انفراسٹرکچر سے آپ تھوڑا سا ہیومن جو کیپٹل ہے آپ اس کو ڈیولپ کریں، ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کریں، ان چیزوں پہ؟ تو ذرا بتائیے ہمیں کہ اس وقت 1 سال کے جو، کیونکہ آپ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، تو آپ ذرا ہمیں بتائیے اور ہمارے ناظرین کو کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو حکومت دعوے کر رہی ہے وہ درست ہیں، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ درست ہے؟ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے 1 سال کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ وہ میریکل ہی ہوگا پاکستان میں جب کوئی اپوزیشن حکومت وقت کی کوئی تعریف کر دے. ٹھیک.
اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے اکانومسٹ اور جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ اس حکومت کو جو معیشت ورثے میں ملی تھی وہ بہت ہی خستہ حالت میں تھی. تو اب اگر یہ اپوزیشن والے کہیں کہ جی ہم نے کوئی بہت اچھی معیشت آپ کے حوالے کی تھی اور آپ نے خراب کیا, تو یہ زیادتی ہوگی. میں ان سب سیاسی باتوں میں اب زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ معیشت بہت خراب حالت میں تھی اور ایک سال میں ٹرن اراؤنڈ یا بہتری ایکسپیکٹ کرنا یہ بھی زیادتی ہوگی. ہاں, یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح کی معیشت ملی تھی اور جتنے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا تھا, اس طرح کی ٹیم نہیں تھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, بلکہ الٹ تھا. چیلنجز ہمارے بہت زیادہ تھے اور ٹیم بہت کمزور تھی, ان ایکسپیرینس تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں وزراء حضرات جو کبھی گورنمنٹ میں رہے نہیں ہیں, انہوں نے کبھی کام نہیں کیا, کوئی تجربہ نہیں تھا ان کا, اور ان کو بہت زیادہ مسائل اکٹھے مل گئے. تو اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کریں کیا, اور وہ وقت گزرتا گیا اور چیزیں ایکومولیٹ ہوتی چلی گئیں, خرابیاں جو ہیں وہ ایکومولیٹ ہوتی چلی گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے چیزیں مزید بگڑ گئی. کیونکہ جب ایک چیز خراب حالت میں آپ کو ملی ہے, اس کو آپ صحیح نہیں کریں گے تو وہ اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے, وہ زیادہ اور خراب ہوتی چلی گئی. تو جو آج جو نظر آ رہا ہے وہ اسی کا ایک آپ سمجھ لیں کہ کنٹینیویشن ہے کہ چیزوں کو ایڈریس ٹھیک طریقے سے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو فائنانس منسٹر اسد عمر کو تبدیل کیا وہ ٹھیک کیا؟ یہ دیکھیں, انہوں نے تبدیل اسد عمر صاحب کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ ایک پوسٹر چائلڈ تھے پی ٹی آئی کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویری اسمارٹ, گڈ لکنگ مین, اچھی تقریریں کرتے تھے, نمبر ان کے پاس ضرور انہوں نے یاد کیا ہوا تھا. پرابلم یہ تھا کہ ہی نیو ویری ویل دیٹ ہی از گوئنگ ٹو بی دی فائنانس منسٹر, اور وہ کافی پہلے ان کو پتا تھا. مسائل جو تھے وہ ان کو بالکل اس کا علم تھا, روزانہ اخبار پڑھتے تھے. انہوں نے وہ تیاری نہیں کی. جب وہ آئے تو وہ نظر آنا چاہیے تھا ان کے بجٹ میں. جو سپٹمبر میں انہوں نے بجٹ دیا اس میں نظر آنا چاہیے تھا. اور ہمیں حیرانی ہوئی کہ ہمارے اس وقت جو چیلنج تھا ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا تھا, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. اٹ واز اے بزنس ایز یوزول بجٹ. تو یہ اس بات کا جو نشاندہی کرتا ہے, امپیریکل ایویڈنس ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی. ورنہ اگر ان کو چیزوں کو پتا ہوتا کہ اس وقت ہمارے چیلنجز کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو وہ پہلے دن سے ہی امپورٹ کمپریشن پالیسی کی طرف جاتے. لیکن بجٹ میں بالکل بزنس ایز یوزول رکھا ہوا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مارکیٹ سے جو مجھے خبر ملتی رہی کہ ہی واز ویری ایروگنٹ پرسن, کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, کنسلٹیشن دور کی بات ہی نہیں کرتے تھے. اب یہ مارکیٹ کی خبر ہے, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس. جو مجھے بزنس کے لوگوں نے, آپ سے کبھی کنسلٹ کیا انہوں نے؟ نہیں, مجھ سے کبھی نہیں کنسلٹ کیا, بالکل کبھی نہیں کیا. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں ہم ضرور تھے, لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل صرف ایک آئی ایم ایف میں جانے کا سیل آف اپروول لینے کے لیے بنایا گیا تھا. جس دن وہ سیل آف اپروول مل گیا اس کے بعد کام ختم ہو گیا. سر, آپ نے جس طرح آئی ایم ایف کا بھی نام لیا, تو آئی ایم ایف پہ جانے اور نہ جانے کے ڈیسیجن میں تھوڑا لیٹ ہو گئی حکومت, تو اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں بہت بڑا مس پرسیپشن کہہ لیں یہ ہے کہ انہوں نے بہت دیر کیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بالکل ٹائم پہ گئے ہیں. اگست میں 18 اگست کو غالباً اوتھ لیا تھا. کیبنٹ کا مکمل ہونے کے بعد ستمبر کے مہینے میں وہ ایک ہسٹورک میٹنگ ہماری ہوئی تھی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں, جو اسد عمر صاحب نے اس کو مینیج کیا تھا اس میٹنگ کو. اور مینیج کرنے کے بعد وہاں سے اپروول, سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جائیں آپ آئی ایم ایف میں سوائے میرے. ٹھیک ہے.
وہ وہاں سے اسی شام کو میٹنگ 7 بجے ختم ہوتی ہے، 10 ساڑھے 10 بجے کی فلائٹ سے یہ انڈونیشیا جاتے ہیں. وہاں پر ایک تو مطلب اٹ واز ناٹ ڈیسیژن ان ہیسٹ، نہیں ڈیسیجن ہیز تو نہیں لیا انہوں دیر نے، سے بھی لیا تو ٹھیک لیا. ٹائم پہ ہی وہ آئی ایم ایف میں گئے. ٹھیک ہے. لیکن اس مرتبہ آئی ایم ایف جو تھا اٹ واز اے بروٹل آئی ایم ایف، بروٹل تھا بیکاز آف پالیٹکس ایز ویل. پالیٹکس آپ بالکل بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام کے پیچھے سیاست ہوتی ہے. تو اتنا سخت قسم کا پروگرام انہوں نے سامنے رکھا ان کے مشن نے آ کر کہ سب ہل گئے. ابھی تک پیسہ ملنا ہمیں شروع ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں $1 بلین تو مل گیا ہے. تو وہ اتنا سخت کنڈیشنز تھا ان کا کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی بات. احمد صاحب، میں بریک کے جانے سے پہلے آج سے مختصراً ایک اگر مجھے 30 سیکنڈ میں جواب دے دیں کہ کیا ہم اس حکومت کو ٹیکنوکریٹ سے حکومت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال پریڈامنیٹلی یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں ہے. سیاست دانوں کی ہی گورنمنٹ ہے، لیکن اس میں کچھ ٹیکنوکریٹس ہیں. ایک اچھا مکسچر ہے میرے خیال. ٹھیک، چلیں، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، وقت پہ ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی پاکستان میں گورننس کی صورتحال پہ. ہم جائیں گے بلال صاحب کے پاس، اور سر آپ کے پاس ان کے لیے ایک کوشچن. بلال صاحب، اپنا یہ ہمیں بتائیے کہ گورننس کے تو چلیں ایشوز رہے ہیں اور ان کو ٹھیک کرتے کرتے وقت تو لگے گا، کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ جو معاملات ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ کچھ حکومت کا یہ بھی خیال تھا کہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جو ہوئی تھی اور جو پروونسز کو جو اٹانومی ہوئی، اس کی وجہ سے بھی شاید سینٹر کے پاس وہ اختیارات بھی نہیں رہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ واقعی ایک رکاوٹ ہے حکومت کی پرفارمنس میں ایٹ دا سینٹر؟ میرے خیال 18th امینڈمنٹ سے زیادہ وہ بات تھی جس میں نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے بارے میں اب یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دی گئی ہے کہ وہ اب پہلے سے کم نہیں ہو سکتا. ٹھیک. جو ایلوکیشن ہے پروونسز کو، میرے خیال میں یہ تھوڑا سا بہت چیزوں کو جکڑ دیا گیا ہے، کیونکہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک. اسی لیے نیشنل فائنانس کمیشن جب ہر دفعہ بدلتا ہے تو پھر اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو یقیناً، اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کونسل ہے، اس کے اختیارات بھی اس 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ اگر اس کے اوپر پورا عمل کیا جائے گا تو غالباً وہ سپر گورنمنٹ اور سپر کیبنٹ وہی ہوگی، اور جو فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل کیبنٹ ہوگی اس کے بہت سے اختیارات اب انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کونسل کو منتقل ہو گئے ہیں. تو غالباً یہ دو ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یقیناً فیڈرل گورنمنٹ بہت کنسٹرینڈ محسوس کرتی ہے، اور جب بھی اس کے اوپر تبدیلی آئے گی تو ظاہر ہے صوبوں کو پھر سے اور سب کو آن بورڈ لے کے ہی، مشورہ لے کے ہی تبدیلی کرنی پڑے گی. کیونکہ جس طرح سے یہ 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی، اگر اس امینڈمنٹ میں بھی ترمیم کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ مقدس چیز ہے، اس پہ کبھی ترمیم نہیں ہو سکتی، لیکن اس پہ اندر ترمیم بھی اسی طریقے سے ہی ہوگی کہ اسمبلیوں کو اعتماد میں لے کے ان کے ساتھ بات کر کے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً فیڈرل گورنمنٹ بہت کنسٹرینڈ محسوس کرتی ہے، کم از کم ان دو معاملات میں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا. ایک اور بتائیے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سول ملٹری جو ریلیشن شپ رہا ہے، وہ بھی ایک ہمیشہ ایک مسائل، لوگ کہتے ہیں کہ اس بہت سے مسئلوں کی جڑ اس میں بھی ہے. لیکن اس حکومت میں لکلی ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایشوز پہ سول اور ملٹری ریلیشنز بڑے اسموتھ رہے ہیں، اور آن موسٹ آف دا ایشوز سو مچ سو کہ جو اکنامک کمیٹی بنائی ہے، نیشنل اکنامک کمیٹی، اس میں ہمارے آرمی چیف بھی موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ میں ایک ہارمنی ہے، اٹ از گڈ فار ڈیموکریسی ان دا ایئرس ٹو کم ان پاکستان؟ دیکھیے، اصل بات تو یہ ہے کہ جس کا جو کام ہو اسی کو کرنا چاہیے. بنیادی بات تو یہ ہے، اور ہارمنی کو اسی اصول کے اوپر استوار ہونا چاہیے. تو اگر یہ اس طرح ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے اس حکومت سے بجا طور پہ یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو، کیونکہ انہیں
فوج کی طرف سے پوری تائید حاصل ہے اور ان کے ساتھ ان کا کوئی اس قسم کی فرکشن نہیں ہے ٹھیک۔ جو ماضی میں دوسری حکومتوں کے ساتھ دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے. بالکل۔ لیکن جس طرح اشفاق صاحب نے بھی ہنٹ کیا تھا، بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی خود اپنا ویژن ہونا چاہیے، اس کا ایک پروگرام ہونا چاہیے، اس کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، اس کی ایک تیاری ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے فوج تو آپ کے پیچھے کھڑی ہے اور فوج آپ کو پوری تائید مہیا کر رہی ہے، لیکن اصل میں حکومت کا کام تو حکومت کو خود کرنا ہے نا. تو حکومت کو خود اگر اپنی چیزوں کا اور ویژن کا اور اپنی ٹیم اس کی تیار نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس طرح سے نتائج نہیں آئیں گے. لیکن یس، یہ بہت پازیٹیو بات ہے. نہ صرف فوج بلکہ تمام لوگوں کو ساتھ شریک ہونا چاہیے، بیوروکریسی کو بھی، فوج کو بھی، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو حکومت کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. تو جب ہی حکومت افیکٹو ہو سکتی ہے. آپ کا سوال کوئی ڈاکٹر صاحب کے لیے؟ بالکل، اشفاق صاحب سے میرا کوشچن یہ تھا کہ اس وقت جب بجٹ پیش کیا گیا تو سر اوور ٹیکسیشن کی گئی، جس طرح اشیاء خود نوش سے لے کے ملبوسات تک اور عام آدمی کی پہنچ سے بہت سی چیزیں دور ہو گئیں. تو اس ٹیکسیشن میں ایک عام آدمی کس طرح گزارا کرے گا؟ حکومت کا کیا پلان ہوگا اس بارے میں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ ایف بی آر کو جو انہوں نے شبر زیدی صاحب کو لائے، اس سے کوئی فائدہ ہوا، کوئی چینجز ہوئی؟ تھوڑا سا اس سے بھی روشنی ڈال دیجیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹارگٹ دیے گئے ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے 5,503 ارب روپے اس مالی سال میں، یہ ڈے ون سے گراسلی ان ریئلسٹک ہے. گراسلی ان ریئلسٹک. لیکن ہو از ریسپانسبل فار دس؟ گورنمنٹ ہے یا آئی ایم ایف ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے تو یہ دیا کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ٹھیک. تو اس حکومت کے پاس کوئی اور رہا ہی نہیں ہے کہ دیر واز نو روم فار نیگوسیشن. اسی لیے میں نے کہا کہ دس از دا بروٹل آئی ایم ایف پروگرام. ٹھیک ہے نا کہ تو اب ان کو یہ کچھ کر نہیں سکیں گے. ٹارگٹ وہی رہے گا. اور جو نظر آ رہا جس طریقے سے ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی اس لیول کی نہیں ہے کہ جہاں سے اتنا ٹیکس اکٹھا ہو سکے. تو آپ کو یہ کہیں آپ کو امید ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اگلے کچھ سالوں میں بڑھ جائیں گی؟ انویسٹمنٹ میں کمی ہوئی ہے، ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی بتائیے. دیکھیں، پہلے میں ٹیکس مکمل کر لوں کہ شبر زیدی صاحب کو جو لایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین آدمی ہے. اوکے. کیونکہ وہ اس ادارے کے ساتھ ایٹ لیسٹ 2 دہائی سے تو میں دیکھتا ہوں کہ وابستہ رہے ہیں. کوئی ایسی کمیٹی، کوئی ایسا ٹاسک فورس جو ایف بی آر بنا ہو اور اس میں یہ نہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. تو ان کو تمام ایشوز کا بالکل پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے. لیکن اگر اس آدمی کو ایک ان ریئلسٹک ٹارگٹ دے دیا جائے کہ آپ نے اچیو کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یہی کام کرے گا کہ اس کو، جیسے آج میں نے دیکھا اخبارات میں کہ امپورٹڈ آئٹمز جو ہیں تو وہ بھی دکانوں پہ جا کر اسے پوچھا اگر رسید دیں. یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں، ملک میں اگر چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں تو بارڈر سے ہی آ رہی ہے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ادارے تو کھڑے ہیں اس کو روکنے کے لیے. تو اگر اتنے بڑے پیمانے پہ چیزیں اندر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. تو آپ ان اداروں کو ٹھیک کریں نا، تاکہ یہ چیزیں کم آئے یہاں پر. اب ایک دکاندار جس نے پتہ نہیں کس سے خرید کے چیزیں لایا ہوگا اور آپ اسے کہیں رسیدیں دے دیں، تو وہ کہاں سے رسیدیں دے گا؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک کموشن کریٹ ہوں گے، ایک ٹینشن کریٹ ہوگا. پہلے ہی ٹریڈرز کے ساتھ کاروبار مندہ پڑا ہوا ہے. تو ہمیں اتنی ساری چیزوں کو پھیلانا نہیں چاہیے. ایشوز ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جب کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ تھوڑی سی چیز پکڑیں اور ٹھیک کام کریں. اتنا زیادہ پھیلا دیں گے تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا. تو یہ میری سجیشن یہی ہے کہ ان سب چیزوں میں تھوڑا سا انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ کے بارے میں بتا دیجیے. جی، انویسٹمنٹ تو مشکل ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ان کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دو، چوک کر دو. وہ تو ہو گئی سلو ڈاؤن. 5.8 سے 3.3 گروتھ ریٹ ہو گیا. وہ تو پچھلے سال ہوا نا. آئی ایم ایف کا اب یہ پروگرام جو شروع ہوا ہے جس میں ہائی انٹرسٹ ریٹ میں ابھی 13.25% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، وہی بڑھا دیا. اور یہ تو گورنمنٹ کا یہ تو بیس ریٹ ہے. اس پہ جب لوگ پرائیویٹ سیکٹر جب بورو کرے گا کمرشل بینک سے تو آپ 3 سے 4% اور اس پہ ایڈ کر دیں. 15-16 تک چلا جائے. 16-17% پہ کیا کون نیا انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو انویسٹمنٹ ہمارا کم ہوگا.
اس سے You mean اکنامک both domestic investment بھی کم ہوگی؟ ڈومیسٹک ہی کم کی بات کر رہا ہوں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تو یہ ہے نا کہ وہ تو ملک کے جو اوور آل جو کنڈیشنز ہیں، حالات ہیں، اس کو معاشی حالات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ ادھر آئیں گے، پالیسیز کو دیکھ کر لوگ آئیں گے، کیونکہ جو بھی باہر سے آ رہا ہے اس کے سامنے بہت سارے آپشنز ہیں. ٹھیک. وہ سری لنکا بھی جا سکتا ہے، وہ ویتنام بھی جا سکتا ہے، وہ بنگلہ دیش بھی جا سکتا ہے. تو اگر ہم پاکستان میں اس نے آنا ہے تو کوئی ایسی اٹریکشن ہوگی اس کے اندر میں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کافی اٹریکشن ہے کہ ہمارے تقریباً 200 ملین کے ایک مارکیٹ ہے یہ. ہم ایسی جگہ پہ جغرافیکلی لوکیٹڈ ہیں کہ ایک طرف مڈل ایسٹ ہے، دوسری طرف ساؤتھ ایشیا بھی ہے. تو یہاں پر اگر کوئی آتا ہے تو وہ پھر ان مارکیٹ کو بھی کیٹر کر سکتا ہے. اس سے بڑھ کے جو ہے نا، میں آپ سے کہوں کہ ہمارے یہاں پاس اتنی گولڈن اپرچونٹی ہے بہت انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہے سی پیک کے تحت جو اسپیشل اکنامک زون ہم نے بنانے ہیں. آج دیکھیں 2019 بھی تقریباً آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا ہے، اور 2014-15 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے سی پیک کا. ایک بھی آؤٹ آف 9 اسپیشل اکنامک زون جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ایک بھی ہم فنکشن نہیں کر سکے ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ چائنیز جو ہے وہ اپنے لیبر انٹینسو ٹیکنالوجی والی انڈسٹریز یہاں ری لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. کہ جب انڈسٹری یہاں وہ جو چیزیں وہاں بنا رہے ہیں وہ پاکستان میں بنائیں گے، اور پاکستان میں بنا کر اگر چائنا میں بھیجیں گے تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز پاکستان ایکسپورٹ ٹو چائنا. تو ہمارا ایکسپورٹ بھی بڑھے گا اس سے. لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اس سے، کچھ نظر نہیں آ رہا. میں بار بار پرائم منسٹر سے کہتا ہوں کہ یار آپ جو ہیں ایک ٹارگٹ دے دیں کہ آئی نیڈ 1 or 2 اسپیشل اکنامک زون فنکشنل ان دا فسکل ایئر 2019-20. اگر جو اس کا ادارے کا ہیڈ ہے اگر وہ اس کو نہیں کر سکتا ہے، میں دوسرا آدمی لے کر آؤں گا. جب تک کہ پرائم منسٹر صاحب فرم نہیں ہوں گے یہ نہیں چلے گا. جی بلال صاحب، آپ سے کوشچن یہ ہے کہ گورننس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پہلے کہا گیا تھا، حکومت میں آنے سے پہلے کہا گیا تھا کہ پنجاب کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، مطلب اس کو 2 صوبے بنا دیں گے تاکہ ہمارے لیے گورننس آسان ہو جائے. ایسا دور دور تک ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو کیا پنجاب کے حالات جو کہ سب سے بڑا زرعی صوبہ ہے کچھ بہتر ہوں گے؟ دیکھیے وہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ وہ تو ممکن نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ایسی ہے جس میں صوبائی اسمبلی سے بھی آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور پھر نیشنل اسمبلی میں بھی چاہیے، اور پھر سینٹ میں بھی چاہیے. تو یہ صوبوں کی حدود تبدیل ہونا یہ تو تقریباً ممکن نہیں ہے. لیکن جو کام وہ کر سکتے تھے، اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک وہ نہیں کر پائے ہیں، وہ کم از کم یہ تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں وہ ایک الگ سے سیکریٹریٹ بنا رہے تھے، اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو کم از کم لاہور میں آنے کی زحمت سے بچانے کے لیے ملتان میں غالباً ایک ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بننا تھا. وہ بھی انفارچونیٹلی ابھی تک فنکشنل نہیں ہو سکا ہے. اس کے لیے کچھ تیاری ہوئی ہے، لیکن 1 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے. لیکن یہ پنجاب کی تقسیم والا کام، یہ پروجیکٹ مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر اختلافات بھی ہیں. اگر مسلم لیگ اس کی سپورٹ کرے گی تو اس صورت میں کرے گی کہ بھاولپور کا بھی الگ صوبہ بنایا جائے، جس کے لیے شاید باقی جماعتیں اتنی پرجوش نہیں ہیں. خود ان کے حلیف جو ہے PMLQ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بھاولپور کو الگ صوبہ بنایا جائے. تو میرے خیال میں یہ پنجاب کی تقسیم تو ناممکن ہے، لیکن اس تقسیم سے شارٹ آف دیٹ جو کام وہ کر سکتے تھے بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہوا ابھی تک. یہ بتائیے احمد صاحب کہ جو اپوزیشن ہے اس کو پی ٹی آئی کا کتنا سپورٹ حاصل رہی ہے؟ آیا یہ نیسیسری ہے حکومت کی فنکشننگ میں یا رزلٹ اچیو کرنے میں، یا جو چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک معاملہ چل رہا ہے، کشیدگی بھی ہے، اب تحریک بھی چلنے جا رہی ہے مولانا مفتی اپنا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں، تو یہ بتائیے کہ اپوزیشن کی سپورٹ کتنی لازمی ہے اس حکومت کے لیے کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکے، یا گورننس کے ایشوز کی حد تک کم از کم؟ دیکھیے ملک کے معاملات اگر چلنے ہیں، خواہ وہ اکانومی ہے یا یہاں ڈیولپمنٹ ہونی ہے، یہاں اگر ہم نے انویسٹمنٹ کو بھی انوائٹ کرنا ہے اور ان کو اٹریکٹ کرنا ہے لانگ ٹرم میں، اور اگر ہم نے یہاں پہ گورننس کو بھی بہتر کرنا ہے، تو ملک کے اندر جو بحثیت مجموعی حالات ہیں
وہ یہاں اسٹیبلٹی نظر آنی چاہیے لوگوں کو. کاروبار کرنے والے کے لیے تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں چیزیں اسٹیبل ہیں. اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو شاید کاروبار چلے گا, کچھ گروتھ ہوگی, کچھ شاید انویسٹمنٹ بھی کرے گا. لیکن اگر آپ کے ملک میں یہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تو باہر کے لوگ تو کجا ہیں, اپنے ملک کے لوگ بھی آپ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو اس وقت جو اپوزیشن کے ساتھ جو پولرائزیشن کا معاملہ ہے, اور جو بہت زبردست قسم کی محاذ آرائی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے ہاں ایک اسٹیبلٹی نہیں پیدا ہو سکے گی. اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیے, پہلا ایک سال جو ہوتا ہے وہ تو حکومت کا بہترین ہوتا ہے, اسے ہنی مون پیریڈ بھی کہتے ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں تو اور بھی مشکل ہوتی چلی جائے گی, اپوزیشن کو شاید زیادہ پوائنٹ سکورنگ کا موقع ملے گا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی ہوگا. تو اس لیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہر ڈیموکریسی میں یہ ضروری ہوتا ہے. بلال صاحب, ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, پھر آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے اب تک کیا اچیو کیا ہے, سب سے بڑی کامیابی اور ناکامی کیا رہی. ویلکم بیک. ناظرین, بات ہو رہی تھی پاکستان کی موجودہ انتظامی صورتحال کی. تو ہم احمد صاحب کے پاس جائیں گے دوبارہ, اور ان سے باسی صاحب. احمد صاحب, اب یہ بتائیے کہ آج ایک وائٹ پیپر بھی ایشو کیا حکومت وقت نے, اور یقیناً انہوں نے اپنے مسائل بھی بتائے کہ ہمیں کیسی حکومت ملی تھی, ہم نے اب کیا کرنا ہے. جو آج کی ایک سال کی پرفارمنس ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اگلے 4 سال میں کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کہ گورننس کے ایشوز بہتر ہوں گے, ہمارے جو سویلین ادارے ہیں ان میں بہتری آئے گی, کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب تو ایک وزیر اعظم ہے, ساری رسپانسبلٹی تو ان کی ہے, لیکن ایک بڑی تنقید یہ بھی حکومت پہ رہی ہے کہ وہ کوئی اچھی ٹیم نہیں بنا سکے اپنے ساتھ. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آنے والے سالوں میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کا 2-3 چیزوں پہ انحصار ہے. آج جو انہوں نے اپنی پروگرس کی بریفنگ کی ہے, ایک سال کے اندر جو حکومت نے اچیو کیا ہے, میرے خیال میں ایک تو یہ اچھی روایت ہے. انہوں نے 82 پیجز کی, ہر منسٹری کی تقریباً 2-2 پیجز کا اس کے اندر سمری موجود ہے. لیکن بہت اچھا ہوتا, یہ آپ کے سوال کا دوسرے حصے کا بھی جواب ہے, کہ اگر منسٹریز کو باقاعدہ ٹارگٹ دیے جائیں, جس طرح اشفاق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اسپیشل اکنامک زونز کے بارے میں کہہ رہے تھے, میرے خیال میں ہر چیز کے بارے میں ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے 5 سال کے پیریڈ میں اس منسٹری نے یہ اچیو کرنا ہے, اور پھر اس کو ایک سال کے عرصے میں ان کے ٹارگٹ کو بریک ڈاؤن کیا جائے, اور پھر وہ منسٹریاں اس کے بارے میں اپنی پروگرس کو دیں کہ ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا, اچیو ہم نے یہ کیا ہے. جب یہ ساری ایکسرسائز کوئی میننگ فل ہو سکتی ہے, اور اس سے آئندہ آنے والے سالوں میں منسٹریز کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے بہتر ٹیم بھی آ سکتی ہے کہ اگر کوئی ایک وزیر وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر رہا تو بجائے ایک سبجیکٹو بنیادوں پہ اس وزیر کو تبدیل کیا جائے, ایک بالکل ٹارگٹ اورینٹڈ بنیاد پہ اس کو تبدیل کیا جائے. لیکن آپ کے سوال کا ایک وسیع تر تناظر میں جو جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے جو پہلی بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی کا اور ایک ٹینشن کا اس وقت جو فضا ہے ملک میں, وہ ایک اوور آل ٹینس فضا ہے. یعنی سیاسی طور پہ بھی ٹینس ہے, بزنس مینوں کے ساتھ بھی کچھ ٹینس فضا ہے, بیوروکریسی بھی کچھ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے. تو وہ یہ وہی فضا ہے جو دھرنے کے دنوں میں تھی, جو پی ٹی آئی دھرنے دیا کرتی تھی, اسی قسم کی فضا چل رہی ہے. بالکل, اور یہ تو پھر چیزوں کو بالکل جمود کی طرف لے جائے گا, اور چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی. یہ اگر میرے خیال میں چیزوں کو اگلے 3 سال میں 4 سال میں بہتر ہونا ہے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس پہ غور کرنا ہوگا. بے شک وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلتا رہے, بالکل اپنے پیرلل سٹریم میں چلتا رہے, لیکن پولیٹیکلی ان کو اپنے اپوننٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا, اور حکومت کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے, ملک کے اندر ٹینس فضا کو کم کریں گے, تو میرے خیال میں پھر معاملہ آگے بڑھے گا, بزنس بھی بڑھے گا, بیوروکریٹ بھی فیصلے کریں گے. لیکن کوئی انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو روک دیں, کوئی انہیں نہیں کہہ رہا کہ وہ رول آف لا کو
کو اگنور کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ ڈیموکریسی ہے تو پھر آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی پڑے گی۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قاعدے اس اختلاف سے ہاتھ بھی نہیں ملایا جاتا، تو اسپیکنگ ٹرمز پہ نہیں ہے۔ آپ کی الیکشن کمیشن کے اندر ممبرز کی تقرری تو 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کر پائے۔ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے 2-3 ماہ میں، تو کیا ہوگا اگر آپ کا اسپیکنگ ٹرمز پہ نہیں ہے؟ تو یہ فضا جو ہے یہ ملک کے اندر اچھی فضا نہیں ہے، اس سے ملک کے معاملات آگے چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے جب تک کہ ایک بالکل ریڈیکل تھنکنگ چینج نہیں ہوتی۔ آپ بتائیے اب ڈاکٹر صاحب کہ اب یہ جو اکانومی کی ہماری صورتحال ہے، اگلے سال ہم دوبارہ انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے، ایک اور سال گزر جائے گا، تو کیا آپ ہمیں اچھی خبریں سنائیں گے کہ ہم یہی باتیں ایک سال بعد بھی کر رہے ہوں گے اکانومی کے کانٹیکس میں؟ رابرٹ بیرو ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، میکرو اکانومسٹ ہیں، اور یہ وہ پانچ دنیا کے اکانومسٹ ہیں جو کو بہت زیادہ امپیکٹ ہے ٹھیک ہے دنیا کی اکانومی پہ۔ ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ملک گیا ہے نا، وہ وہاں سے صحیح حالت میں نہیں نکلتا۔ ہم نے مصر کا حال دیکھا ہے نا جی، مصر ہے یا بہت ابھی حوالے ارجنٹینا کا ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی انہیں نے ارجنٹینا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی وہ گئے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ملک گیا ہے وہ بڑا زخمی حالت میں نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں ہم اسی اسٹیٹ جیکٹ پہ بندھے رہیں گے۔ یہ جتنے آپ نے دیکھا ہے کہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے یا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا ہے، گیس کی پرائسز، دیکھیں پرائسز بڑھنے کا بھی ایک حساب کتاب ہوتا ہے کہ 10% بڑھ گیا، 15% بڑھ گیا، 100% 150% ایک وقت میں اگر آپ چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں تو کیا مطلب عام جو پبلک ہے وہ تو بالکل پس جائے گی۔ لیکن حکومت کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دے دیا، ہم نے وہ کارڈ دے دیا۔ چلیں یہ ٹھیک ہے یہ کہ کچھ ان کو سہولت کشن دیا جا رہا ہے، لیکن ہم ایسے اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہمارے گیس کی کمپنی ہے یا سوئی سدرن ہے، ناردرن ہے، اس میں اگر تباہی ہوئی ہے تو جن لوگوں نے مینج کیا تھا، جو لوگ تھے، آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ ان کی انیفیشنسیز، کرپشن کی سزا جو ہے آپ پورے پاکستان کے عوام کو کیوں دے رہے ہیں گیس کی قیمتیں بڑھا کر؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اشفاق صاحب، جو ابھی موجودہ صورتحال انسرٹینٹی کی طرف جا رہی ہے، بلکہ جا چکی ہے، پاکستان کا اپنا انویسٹر یہاں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم باہر سے انویسٹمنٹ کیسے لائیں؟ آپ حکومت کو اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کو اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے بہتر کرنی چاہیے۔ ان کے وزراء جو ہیں کسی سے بات ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ آپ کو کہیں فائنانس منسٹر اس ملک کا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو اس کو اشتہار دینا پڑے گا کہ ویئر از آور فائنانس منسٹر، تلاش گم شدہ۔ تو اب اس قسم کے جو لوگ ہیں جو خود ہی گم ہو جاتے ہیں، اور وہ فائنانس منسٹر از دی اوپننگ بیٹسمین آف دی کیبنٹ، وہ خود ہی غائب ہے، وہ میڈیا سے بات نہیں کر سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ کمیونیکیشن گیپ میں کیسے پرائیویٹ سیکٹر حکومت کے ساتھ چل سکتا ہے؟ ابھی حکومت کی طرف سے کون بات کر رہا ہوتا سوائے شبر زیدی صاحب کے؟ شبر زیدی صاحب ایک چیئرمین ہے ایف بی آر کے۔ تو اس لیے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اگر ان کے وزیروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں تو خود کریں۔ اور یہ میں نے پہلے بھی پرائم منسٹر سے کہا بھی تھا کہ سر آپ شروع میں ہر مہینے ایک جو امپورٹنٹ کی بزنس لیڈر ہیں، چیمبر کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، آپ ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کے مسائل سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ نو بڈی از ایکسپیکٹنگ کہ آپ ایک ہی جھٹکے میں ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے۔ احمد صاحب، آپ کے پاس اب تھوڑا سا ہمارے پاس بالکل وقت رہ گیا ہے، آپ بس کنکلوڈ کر دیجئے کہ اب انشاءاللہ اگلے ہمیں اچھی امید دلوا دیجئے کہ پاکستان اگلے انشاءاللہ سالوں میں 4 سالوں میں مستحکم ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک تو امید اسی بنیاد پہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ حکومت اپنے 1 سال کے تجربے سے
कुछ सीख ले और ये देख ले कि एक साल में जो कुछ उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत कंडक्ट की है उसके अंदर कुछ करेक्शंस कर सकती है और मैंने देखा है कि इमरान खान साहब अपनी गलती से सीख भी लेते हैं। वो कभी इस बारे में उन्होंने खुद भी इज्जत का मसला नहीं बनाया। तो ये मेरे ख्याल में जो टेंस फिजा है इसको कम करें, मुल्क के अंदर महाजाराई रोकें। और मैं कम्युनिकेशन की बात से इत्तफाक करते हुए ये भी कहूंगा कि जो गुफ्तगू है उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर खामखा के इल्जामात के जरिए और इस तरह की सूरत हाल में मजीद टेंशन न बढ़ाई जाए, क्योंकि जो काम है वो तो आपने करना ही है, लेकिन ये जरूरी है कि दिन में 6 स्पोक्स पर्सन आके गोलाबारी करें अपोजिशन के ऊपर और अपोजिशन भी करे। तो मेरे ख्याल में ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगले सालों में हुकूमत इस 1 साल से तजुर्बे से सीखेगी और अपनी टीम के अंदर भी जहां जहां उसकी करेक्शन की जरूरत होगी वो करेगी। अगर ऐसा होगा तो फिर उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना? लास्ट वर्ड जो है कि कराची की तरफ तवज्जो दें। कराची जो है वो ग्रोथ सेंटर है, वो डूब रहा है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। चलें ये वाइंड अप कर दीजिएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी आरा के लिए हमसे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।